السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جو اقوام متحدہ تو خیر کیا بات کی جائے، دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، بلکہ شاید پاکستان وہ واحد ملک تھا جو یہ کام کر کے دکھا سکتا تھا جو اس نے کر دکھایا ہے۔ پاکستان جو ہے اس کے اندر بھی اور باہر سے بھی اگرچہ اس پہ بہت تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، بہت سے لوگ بہت سے سوالات اٹھا رہے تھے کہ گارنٹی کون دے گا، یہ کیسے ممکن ہوگا، پاکستان تو صرف فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کیسے بٹھا سکتا ہے پاکستان، غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ لیکن مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر ویسے یاد آ رہا ہے، میں ابھی ایک مصرع پڑھوں گا جو کچھ اس طرح سے تھا کہ جو ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پہلا مصرع میں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا، لیکن یہ جو یقین کی بات ہے جس پہ زور ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ یقین جو ہے یہ اس وقت بھی موجود تھا جب ایران نے سعودی عرب پر اس کی پیٹرولیم جو کیمیکل جو کمپلیکس ہے اور صنعتی کمپلیکس ہے اس پر جب اٹیک کیا تو بہت پریشر پاکستان پر جو ہے وہ ماؤنٹ ہو چکا تھا۔ لوگ یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں جو امریکی صدر کی طرف سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی ایران کو اس کے اندر، لیکن پاکستان نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ پاکستان میں جو شہباز شریف صاحب ہیں ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے اپنی کوششوں میں اپنی کاوشوں میں کمی نہیں آنے دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا، یہ یقین ان کے اندر موجود تھا کہ ہم یہ کر گزریں گے اور وہ کر گزرے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے آج ویسے جو بھی ہوا پوری دنیا سے جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں پاکستان کی کوششوں کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تمام لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، چاہے وہ ایران ہو، امریکہ ہو، جتنے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں، وہ سب پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اگرچہ معذرت چاہوں گا، اگرچہ شہباز شریف کی طرف سے سیز فائر وائلیشن کا بھی ریسنٹلی ابھی ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے، کچھ وائلیشنز کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت آبنائے ہرمز کھل چکی ہے، وہاں سے تیل بردار جہاز جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ جو جنگ بندی تھی، عسکری جو ایک دوسرے کے خلاف متحارب تھے، وہ ختم ہو چکا ہے معاملہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس جنگ بندی کے ایکچولی فوائد کیا ہوں گے دنیا پر اور مشرق وسطیٰ پر اور پاکستان پر۔ پاکستان کا امیج جو ہے وہ کس سطح کو پہنچ چکا ہے، کتنا ایلیویٹ ہوا ہے، پاکستان کو اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں ذوالفقار راحت صاحب۔ ہمارا 10 بجے کا شو کرتے ہیں، بہت بہترین شو ہوتا ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرے اس کو ضرور دیکھا کریں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر سعد صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ڈاکٹر حسن ظفر ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ہما بقائی بھی ہمیں جلدی ماہر بین الاقوامی امور جوائن کریں گی فون پر۔ میں سب سے پہلے جو بریگیڈیئر سعد صاحب آپ کے پاس آؤں گا، یہ جو اس وقت سچویشن ہمارے سامنے ہے، ایک سائیڈ ہے جو سفارتی سائیڈ ہے یا ایک سیاسی جسے کہہ لیجئے ایک حکومت کی ایک اپنی کوششیں ہیں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ملٹری جسے کہتے ہیں ڈپلومیسی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پرسوں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے جو فریقین ہیں ان سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس نے کتنا بڑا کردار ادا کیا، یا یہ واحد ملٹری سفارتکاری کی وجہ سے ممکن ہوا، یا اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعظم صاحب جو کچھ کر رہے تھے اس نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور آخر کار ان تینوں کی کاوشوں سے ہم یہ جو اچیومنٹ ہے وہ ہم نے کر لی ہے؟ دیکھیں، یہ کامیابی کو میں دیکھتا ہوں جو ایک بہت مبارک موقع ہے پاکستان کے لیے، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے اچھے دن نہیں دیکھے جتنا پاکستان کے لیے آج میں دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ایسا ملک ابھرا ہے جو اپنی کوشش کی وجہ سے ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے انہوں نے فی الحال اس کو کم از کم ملتوی تو کر دیا، اگر مکمل طور پہ بند نہیں ہو، کیونکہ بات چیت سے آگے پتہ چلے گا کہ کامیابی ہوتی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، یہ اسٹیٹ کی کامیابی ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں، بالکل ان کا بھی ایک کردار ہے، وزیر خارجہ اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار ان کا بھی ہے، اور پاکستان میں چونکہ ہمارے پچھلے 60-70 سال سے ملٹری کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے پاکستان کی
حکومت میں. تو بالکل فیلڈ مارشل قاسم منیر کی پرسنالٹی جو ہے اس کو بھی ہم جو ہے اس میں کاؤنٹ کریں گے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ بھی بہت اس کو تقویت ملی, اور پاکستان کے دونوں جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے انہیں مل جل کر اس انبلیویبل کام کو جو ہے سر انجام پہنچایا. ٹھیک. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کہاں تک دیکھتے ہیں پاکستان کا جو ایک پیڈسٹل ہے وہ کس حد تک ایلیویٹ ہوا ہے, جو اس کی رسپیکٹ ہے, جو اس کی ریپو ہے, وہ انٹرنیشنلی کس سطح کو پہنچ گئے؟ انڈیا کی تو خیر بعد میں چاہوں گا ذوالفقار راحت صاحب بھی کریں گے جو ان کا میڈیا کر رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ جو پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اس سے پاکستان دنیا بھر کی نظروں میں کس سطح کا پلیئر ہے؟ صرف ریجنل سٹیبلائزر کی بات کی جاتی تھی, ریجنل سٹیبلائزر تو وہ ثابت کر چکا اپنے آپ کو, کیا یہ اس سے آگے کا کوئی سفر بھی طے کر رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ نوشاد علی صاحب. سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا پاکستان کی قیادت کو, فیلڈ مارشل قاسم منیر صاحب کو, کہ انہوں نے اتنا مشکل ایک ٹاسک تھا اس کو بطریق احسن انہوں نے اس کو انجام تک پہنچایا. اور انڈیا کی بات کیوں نہ کریں اس وقت, اس لیے کہ یہ سلسلہ پاکستان کی کامیابیوں کا اور انٹرنیشنل پروفائل ریز ہونے کا, یہ ان کے سندور کے بعد سے شروع ہوا. 26 اپریل تھی جب یہ پہلگام پہ اٹیک ہوا تھا, اور یہ معاملہ تب سے شروع ہوا. آج 8 اپریل ہے, تو پورے سال کا سفر طے ہوا ہے اس میں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی ہر سٹیپ پہ پاکستان کو کامیابی ملی, انڈیا کو بیٹ کر کے کامیابی ملی, ڈپلومیسی میں اپنا کردار ادا کر کے کامیابی ملی. اور ساری دنیا آپ نے دیکھا, کیئر سٹارمر یو کے پرائم منسٹر, آسٹریلین پرائم منسٹر, ساری دنیا سے پیغامات آئے ہیں پاکستان کو. سو یہ ایک بہت بہت اہم اس میں نقطہ ہے. اور انڈیا کا حوالہ دینا اس لیے بھی ضروری ہے اس میں کہ انڈیا 9/11 کے بعد سے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ فریم کر رہا تھا. وہاں پہ ہر آدمی کی زبان پہ جہادی اور ٹیررزم یہ تھا, تو اب انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. پاکستان کا جو کردار انہوں نے دیکھا ہے ساری دنیا میں, تو ان کا تو پورا نیریٹو مودی کا برباد ہو گیا. ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی جو 20-25 سال سے کر رہے تھے وہ. جی مودی کی سیاست برباد ہو گئی. سو یہ, اور پاکستان نے بہت گریسفلی اس کو کیا. ہم نے کوئی ان کے خلاف باتیں نہیں کی, ہم نے کوئی ان کی کوئی بیشنگ نہیں کی, اپنا کام کیا. اور اس میں ہمیں اعتماد حاصل ہوا سارے ملکوں کا. لوگوں نے ظاہر ہے آپ کو کریڈیبل کوئی مانتا ہے تو آپ کی چلیں, آپ میں کہہ رہا ہوں بہت منیمم کر لیں. آپ کے پیغام رسانی کے عمل کو ہی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے تو کوئی آپ کے ہاتھ سے پیغام ہے نا. جی. سو یہ تو اٹ از این اسٹیبلشڈ تھنگ کہ پاکستان از اے گڈ کنٹری, پاکستان از اے کریڈیبل کنٹری, اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس پہ دنیا کی لیڈرشپ اعتماد کرتی ہے کہ یہ نیک نیت لوگ ہیں, اور یہ انہوں نے بالکل ایک نیک نیتی سے ایک عمل کو سر انجام دیا. اور آپ نے دیکھا ایران میں بھی پاکستان کے لیے تشکر, پاکستان کے لیے ریلیاں نکالی گئیں, قطر سے, عمان سے, سعودی عرب سے شکریہ کے پیغامات آئے. تو اٹس اے بگ ڈیل, اور شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں خدا کا کہ یہ دن دیکھا اور اتنی کامیابی حاصل ہوئی. باقی پیس کتنا پریویل کرتا ہے اس کے بعد سے ویریس فیکٹرز ہیں, لیکن آج کا دن ہمارے لیے جو ایک کامیابی ملی ہے اس کو ہمیں ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس چیز کو, اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے اس بات. ٹھیک ہے, مبارکباد تو خیر پوری قوم کو مبارک ہو, ہماری طرف سے بھی مبارک ہو. ذوالفقار راحت صاحب, یہ جو معاملہ ہے, میں نے تو کل ایک ٹویٹ کیا کہ رات کو کہ انڈین میڈیا کو تو اب پاکستانی جرنلسٹ سے سیکھنا چاہیے. اٹس ٹائم اینڈ اٹس ہائی ٹائم, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں جو پاکستان کا میڈیا کا کردار ہم نے جنگ کے دنوں میں بھی دیکھا, اور آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اگینسٹ جب ہم انڈین میڈیا کا حال دیکھتے ہیں, میں تو حیران رہ گیا کہ اینکر جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے شخص, وہ سیٹ سے اٹھتا ہے, اٹھ کے وہ چیزیں جو ہیں وہ پھینکتا ہے نیچے, کوئی جو ہے وہ باقاعدہ چھلانگے نہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے, اور پھر ایسی کوڑیاں, مطلب دور کی تو کہنے نہیں چاہیے, وہ ایسی کوڑیاں ہیں جو بالکل کوڑیوں کے بھاؤ ہیں, وہ نکال کے اس کے اوپر بہت شور مچا کے گلے پھاڑ کے وہ گفتگو کر رہے تھے, جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤ ہوتا ہے. یہ جو رول ہے یہ وہاں پر بھی, ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کو ویسے تکلیف تو ہے, مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دوست ہمارے جو ہیں اسی طرح کے صحافی ہیں. نشاد بھائی, جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی پھر آپ چیخ کے باتیں کرتے ہیں,
اور جب آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، تو آپ آہستگی سے بھی بات کریں تو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے، جیسے پاکستان نے کیا. آپ صرف انڈین میڈیا کی بات نہ کریں، انڈین پولیٹیشین کو بھی پاکستانی پولیٹیشین سے سیکھنا چاہیے. انڈین سینا جو ان کی سپاہ ہے اس کو بھی پاکستانی فیلڈ مارشل یا پاکستانی سپاہ سے سیکھنا چاہیے. جنگیں اچھی نہیں ہوتی، ان کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگ جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا تو ہارتا ہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی اسٹریٹجی دیکھیں، ڈپلومیسی دیکھیں، کہ اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں کہ 10 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے وہ ایک بدلا ہوا پاکستان، بالکل ڈیفرنٹ پاکستان. اور اس کا کریڈٹ میں اس لیے کہوں گا کہ آرمی ڈپلومیسی کو جاتا ہے اور فیلڈ مارشل کی ذہانت اور ڈپلومیسی کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بدل کر رکھ دیا. آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے جو اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، ایگریسو ڈپلومیسی کر رہا ہے. تینوں بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ بہیو کر رہی ہیں. ماضی میں کیا ہوتا تھا، آپ کبھی کسی کی گود میں جا بیٹھتے تھے، کبھی کسی کے پاس، اور ڈو مور ہی ختم نہیں ہوتا تھا. آج امریکہ آپ سے بہیو کر رہا ہے، آپ اس کو فیس سیونگ دے رہے ہیں. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، رشیا آپ کے ساتھ تمیز سے بات کر رہا ہے، اور آپ دنیا پوری کے سیویئر بنے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے پیس کو انشور کر رہا ہے پاکستان. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بلیسنگ اور ہمارے لوگوں کی جو ٹیم ورک تھا اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور پوری 24 کروڑ لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں. پالیسی کی جو کلیئرٹی آف پالیسی ہے، یعنی جو کلیئرٹی آف اس کا مائنڈ کے بڑا ساتھ عمل پالیسی ہے، رکھا. اس کا بڑا. اچھا، اب نشاد بھائی، اس جنگ میں جس طرح انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی جنگ تھی، اس میں معجزہ یہ ہوا کہ پاکستان پوری دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جن کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان نام کا ملک کسی جگہ ہے، ذکر بھی نہیں لوگوں نے سنا تھا، وہ پاکستان کر رہے ہیں. اور آج اس جنگ کے اندر جو رئیسی کسر تھی وہ بھی پوری ہوگی. اللہ نے اس کو بھی فضل کر دیا. اس میں 4-5 محاذوں کے اوپر ہم نے انڈیا کو شکست دی تھی. 10 گنا بڑی طاقت کو ہم نے مارا تھا، پھینٹی لگائی تھی. میڈیا، سوشل میڈیا پہ ہم نے ان کو شکست دی، پراپیگنڈا وار میں ہم نے شکست دی، مین سٹریم میڈیا میں شکست دی، ڈپلومیسی میں شکست دی، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور عسکری میدان کے اوپر تو ہم نے ان کو ایسا دویا کہ پوری دنیا نے دیکھا. آج اس جنگ کے اندر دیکھیں ٹرمپ کیا لینے آیا تھا. انہوں نے ایک شطرنج پوری ایک گیم چلی تھی. اس پہ ٹرمپ تھا، نیتن یاہو تھا، پوری دنیا کے اندر ان کا ایک برہم تھا کہ جی اسرائیل بڑی طاقت ہے، امریکہ بڑی طاقت ہے. پاکستان نے کیا کیا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کا برہم بھی ختم ہوا، ان کا تکبر بھی ختم ہوا، اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان بھی چکنا چور ہوا. اور آج ٹرمپ صاحب ترلے کر کے فیس سیونگ مانگ رہے ہیں اور پاکستان فیس سیونگ دے رہا ہے. جی ٹھیک. ہم اپنی گٹ فیلنگ پہ جس دن یہ سٹارٹ ہوا تھا اس دن ہی نشاد بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ وقت آئے گا جیسے افغانستان سے پاکستان نے اس سپر پاور کو پنجاب پولیس کی مدد سے نکال کے اس کی نگرانی میں واپس بھیجا اور وہ تھینک یو پاکستان کہتے ہوئے گئے. اسی طرح اس دلدل میں جہاں پہ امریکہ پھنس گیا ہے، یہاں سے وہ اس لیے نکلے گا کہ اس دلدل سے نکلنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا، کیونکہ میں اس اسپیرٹ کو سمجھ سکتا ہوں. ایز اے تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ کربلا کی ایکسٹینشن ہے. سر، آپ نے واقعہ کربلا کا پورا منظر دیکھا اس جنگ میں. ایک شہید ہو رہا ہے، دوسرا جھنڈا پکڑ رہا ہے، دوسرا شہید ہو رہا ہے، تیسرا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ اس کو ٹرمپ کو بھی لوگ سمجھاتے رہے. CIA کے سابق ایک سربراہ نے اس کو کہا کہ بھائی جان تسی کتنے پھنس گئے ہو، تسی حضرت علی نو جان دے ہو. انہوں نے کہا کہ آپ نے امام حسین کا پڑھا ہے، وہ کون تھے؟ آپ نے واقعہ کربلا کو پڑھا ہے؟ آپ کن لوگوں سے لڑنے چلے گئے ہیں اور کس بیس پہ چلے گئے ہیں؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان نے جو رول اس میں پلے کیا ہے، پاکستان نے اسرائیل کا سارا پلان چکرا چور کیا. پلان کیا تھا کہ آپ سعودیہ کو ایران سے لڑائیں گے، پاکستان کو ایران سے لڑائیں گے، افغانستان پاکستان پہ حملہ کرے گا. ایک پوری شطرنج تھی. پاکستان اسرائیل کو شر سے بھی بچا، پاکستان نے ایران کو بھی بچایا، پاکستان نے اپنے آپ کو بھی بچایا، پاکستان نے افغانستان کی طبیعت بھی درست کی، وہاں پہ مودی کی جو سازش تھی، شرارت تھی، اس کو بھی ختم کیا، اس کے ایسٹس کو ختم کیا، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی بچایا. اور آج جو ایران ہے ایک نئی سپر پاور بن کے ابھرے گا، اور دنیا میں ایز اے سپر پاور ایران کی آج ایکسیپٹنس ہوئی ہے. اور ابھی کی جو تازہ خبر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر، اب نے ہرمز کو دوبارہ ایران نے بند کر دیا، اور وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے دوبارہ وائلیشن کی ہے. ہاں جی. اب اسرائیل وائلیشن کیوں کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو سب سے سمارٹ کام کیا ہے نا، سب سے سمارٹ کام یہ کیا ہے کہ اسرائیل کو سائیڈ لائن کر دیا ہے اور امریکہ کی اور ایران کی سیدھی بات کروا دی ہے. جی. امریکہ فیس سیونگ چاہ رہا تھا، ایران بھی اس پہ نکلنا چاہ رہا تھا، پاکستان اس پہ رول پلے کر کے ایک بڑے والا رول پلے کر کے اللہ نے بڑے والا رول پاکستان کو دے دیا. اب اسرائیل
پریشان اس بات پہ ہو رہا ہے کہ میں کدھر گیا, امریکہ میرے سے پیچھے ہٹ گیا, اب میرا والی وارث کون ہے؟ اس کو تو شکر ادا اس کو کرنا چاہیے, آئسولیشن میں پھینک دیا گیا. پاکستان کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک طرح سے کہ جس جنگ میں اس نے امریکہ کو دھکیلا تھا, تو اس کے بعد جو امریکہ میں جس طرح سے آوازیں اسرائیل کے خلاف اٹھ رہی ہیں, جس لیول پہ وہاں ریزنٹمنٹ آ رہی ہے, تو وہ تو معاملات کو اور طرف لے جائے گا. تو نشاط بھی سوچئے گا نا کہ اگر امریکہ اس کے پیچھے اب نہیں ہوگا اور نہیں آئے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر حسن, میں بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا, لیکن میں ذرا اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ڈاکٹر حسن یہ بتائیے کہ یہ جو اسرائیل کا کردار ہے, اسرائیل تو آج بھی حالانکہ اس نے کہنے کو مان لی ہے جنگ بندی, لیکن سیز فائر وائلیشن اب ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں ایران بھی اگر ہرمز کو بند کرتا ہے تو یہ ایک بار پھر جو ہے یہ نیا معاملہ بڑھ جائے گا اور اسکیلیٹ کرے گا. امریکہ کا جو اس میں اسرائیل اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پہلے بھی ایک دفعہ اسرائیل سے خائف ہو چکا ہے, ایک دو بار ایسے معاملات مواقع آئے ہیں. کیا امریکہ واقعتاً اس معاملے کے اندر اسرائیل کی کوئی سرزنش کرے گا اور اس کو واپس اپنے اس لیول پہ لے جائے گا جو ایکچولی اس کی جگہ بنتی ہے اسرائیل کی؟ سر یہ سچویشن جو ہے جو یہ دوپہر سے ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا لبنان پہ اسرائیل نے تقریباً 100 حملے کیے. جی جی, یہ اب تک کی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے سب سے زیادہ انہوں نے سارٹیز وہاں پہ کی ہیں لبنان پہ آج 100 کے قریب انہوں نے. سو یہ اسرائیل کی طرف سے ایسکیلیشن جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. ہم جہاں پہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈپلومیٹک وکٹری تو ڈیفینیٹلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ابھی راج صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا, ڈی ایسکیلیشن ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بہت بہت کم ہیں. اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈی ایسکیلیشن سے فائدہ کسے ہو رہا ہے اور نقصان کسے ہو رہا ہے. اس کا فائدہ تو وہ سارے ملک ہیں جو اس وقت سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایران سیلیبریٹ کر رہا ہے, پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے, یورپ کر رہا ہے, مشرق وسطیٰ کر رہا ہے. جو سیلیبریٹ نہیں کر رہا وہ صرف 2 ملک سیلیبریٹ نہیں کر رہے. آپ دیکھیے, ہاں جی, ایک اسرائیل سیلیبریٹ نہیں کر رہا اور ایک انڈیا سیلیبریٹ نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب سمجھ لیں. ہاں نہیں ہے, اس کا مطلب آپ کے سامنے ہے. جی ٹھیک, دیکھیے سمپل دیکھیں نا, خوشی کس ملک کو نہیں ہو رہی اس بات کی, اور انڈیا کو نہیں ہو رہی. ماتم کہاں ہو رہا ہے؟ صفحے ماتم بچی ہوئی بارہ میں. لیکن سر اور اسرائیل کو نہیں ہو رہی. سوال یہ ہے کہ امریکہ پہلے بھی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں اسرائیل نے وہ کچھ کیا ہے جو امریکہ نے کہا کہ اس نے کیوں کیا ہے, میری اجازت کے بغیر کیوں کیا ہے, کیونکہ اس جنگ میں دونوں پارٹنر ان کرائم کی طرح کی ایک سچویشن ہے. بٹ جو امریکہ کے اندر سے یہ ریلائزیشن موجود ہے, اسی وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے تھے. کیا اس معاملے پہ آ کے امریکہ اسرائیل کو کوئی شٹ اپ کال دے سکتا ہے, اس کے کینڈے میں, یا اس کی جو ایکچوئل جگہ ہے وہاں پر لے جا سکتا ہے؟ یہ نہیں میں کہہ سکتا شٹ اپ کال دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا, کیونکہ امریکہ کے بڑے سٹیکس ہیں. یہ جو اسرائیل کے مالک اور مختار ہیں راٹس چائلڈ, ان کی امریکہ کے اندر کتنی انویسٹمنٹ ہے, امریکن تھنک ٹینکس میں وہ لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, امریکن اسٹیبلشمنٹ میں ان کا کیا اثر و رسوخ ہے, مالیاتی اداروں کو وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں, ساری انویسٹمنٹ ڈیفنس انڈسٹری ان کے ہاتھ میں ہے. وہ ایک بہت بڑا ہیوی نیٹ ورک ہے جس کو ایپسٹین نیٹ ورک بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس صورت میں سارا موجود ہے. کتنا امریکہ اس سے نکل سکتا ہے؟ اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ چوائس آ رہی ہے نا ان کے سامنے. ایک طرف ان کی طرف یہ ڈیپ اسٹیٹ کا پریشر ہے, دوسری طرف ان کی بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت ہے اور جو عوام کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے. تو یہ اس لیے بھی امریکہ کو یہ وے آؤٹ چاہیے تھا جس میں پاکستان نے مدد کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, کہ وہ اس سچویشن سے خود کو نکالیں. کم از کم ان کو اتنی بریدنگ سپیس ملے کہ وہ سائڈ پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اب مجھے آگے کرنا کیا ہے. کیونکہ جس قسم کی جنگ میں وہ انوالو ہو چکے تھے, چاروں ناچار کہیں, کیونکہ اسرائیل نے انہیں گھسیٹا زبردستی اس جنگ میں, اور پھر وہاں پہ جو ان کو نقصانات ہوئے, ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر تھے ان کی کڑی کھل گئی کہ وہ انیفیکٹو ہو گئے ہیں, ان کے اسٹیلتھ طیارے F-35 اگر لیکن یہ نوشاد صاحب یہ بھی نہ بھولیے کہ یہ کہاں کس پوائنٹ پہ یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں آیا اس سیز فائر کا. 2 چیزیں ہوئی ہیں کل کے دن میں, کل اور پرسوں کے دن میں. ایک تو ان کا جو انہوں نے سو کالڈ وہ ریسکیو آپریشن کیا تھا اور وہ ہائی جیک کرنے آئے تھے ایران کا نیوکلیئر مٹیریل, وہ فیل ہوا. ان کا پلان, ان کے 10 یا 12 جہاز وہاں پہ گرے اور جو بھی نقصان ہوا. اس کے ساتھ کل جو ریزولوشن پیش ہوئی UN سیکورٹی کاؤنسل میں بحرین کی طرف سے,
اس کو ویٹو کر دیا، ہرموز والی ریزولوشن کو چین نے، رشیا اور چائنا نے ٹوگیدر، دو بڑی طاقتوں نے اسے آؤٹ رائٹلی ویٹو کیا. اس کے بعد یہ رات کو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. سو اس میں پاکستان نے تو اپنا جو کردار ادا کیا وہ تو یقیناً امپورٹنٹ ہے، لیکن ادر فیکٹرز ور آلسو کمنگ ان ٹو پلے along side this، کیونکہ وہ سارے فیکٹرز کہیں کنورج ہوئے ہوں گے تو پھر یہ ڈیسیجن ہوا نا. تو اس میں ادر فیکٹرز بھی ہیں، اب مبینہ طور پہ اور بھی سٹوریز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے پاس کنفرم نہیں ہیں باتیں، لیکن چلے تذکرہ کر دیتے ہیں جہاں ہو رہا ہے تذکرہ ان چیزوں کا، انکنفرمڈ یا مبینہ کہہ کے کہ شمالی کوریا نے کچھ ایسے ہتھیار پہنچائے ہیں ایران کو جس کی وجہ سے ڈائریکٹ انٹیمیڈیشن، انٹرکانٹیننٹل میزائلز کی بات، اینڈ سو فورتھ، ایسی کہانیاں بھی ساری موجود ہیں. But we cannot verify those details. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو سیز فائر کے بعد کا جو کردار اسرائیل اب اس وقت نبھا رہا ہے، سوال پھر میرا آپ سے بھی یہی ہے کہ اس کردار کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل سے پیچھے ہٹے گا؟ کیونکہ جنگ سے تو پیچھے ہٹنا وہ چاہتا تھا، وہ نکلنا چاہتا تھا، وہ نکل رہا ہے، لیکن اگر اسرائیل اس کو نکلنے نہیں دیتا تو کیا ان کے آپس کے تعلقات کس طرح کے آگے اسٹیبلش ہوں گے؟ اور پھر چونکہ جنہوں نے سیز فائر کرایا اور جو سارے لوگ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں، یقیناً وہ اس کے اوپر یو ایس کے اوپر پریشر دیں گے کہ جناب جب سیز فائر ہو گیا تو پھر یہ وائلیشنز کیوں کر رہا ہے اسرائیل؟ دیکھیں، یہ جو سیز فائر کا ایگریمنٹ جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور ایران کا، یہ ایک پہلا مرحلہ تھا، یہ فیز 1 تھا جی. لیکن اس کے بعد جو ابھی مرحلے آئیں گے وہ بہت ہی کٹھن اور مشکل ہوں گے کہ اس سیز فائر کو کیسے جو ہے قائم رکھا جائے اور بات چیت جو ہے وہ ایسے ماحول میں ہو کہ جس میں وائلیشنز نہ ہو. کیونکہ اگر پیچھے سے وائلیشنز ہو رہی ہیں، ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں یا لیبنان میں حملے ہو رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ بات چیت میں پھر دلچسپی ظاہر کرے گا اور بات چیت ادھر ہی ختم ہو سکتی ہے. اس کا خطرہ موجود ہے. ابھی سپوائلرز بڑے ہیں اس پورے گیم میں، سپوائلرز ہیں. سب سے بڑا تو جو نتن یاہو ہے وہ سب سے بڑا سپوائلر ہے، اور اسرائیلی جو اسٹیٹ ہے وہ سپوائلر ہے. وہ نہیں چاہے گی کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ امریکہ سے اس کو پورا کر لیتے ہیں. بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے آ جاتے ہیں، اور وہ جو بھی اکانومی کو جھٹکا ملے گا وہ اس کو پورا کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن میں بھی سپوائلرز ہیں جو رائٹ ونگرز ہیں، اور میرے خیال میں جے ڈی وینس کے ساتھ جو 2 بندے آ رہے ہیں ان کو بھی میں سپوائلرز میں ڈالتا ہوں کہ یہ بھی یہاں پر جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں. اگر بات چیت اس کو مثبت ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو یہ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. کچھ جو ہے اور بھی ریجنل کنٹریز میں بھی خدشات پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایران جو ہے اس کی یہ رجیم رہی اور اس سے سینکشنز اٹھ گئے تو ایران جو ہے وہ پھر ایک بہت پاور جو ہے وہ اپنا ایگزرٹ کرے گا اس پورے علاقے میں، اور ہرمز کے اوپر اس کا کیا رویہ رہے گا یہ بھی ابھی فی الحال کہنا مشکل ہے. تو لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ تھوڑا ضدی آدمی ہے. اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہوگا تو شاید وہ اس کے ساتھ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ نتن یاہو نے یہ سجیشن دی تھی اس وار کی کہ اس طرح ختم کریں گے، اور اگر ہم ان کی قیادت کو، جو ٹاپ کی قیادت ہے، اگر اس کو ہم ختم کر دیں تو وہاں پر رجیم چینج آ جائے گا، وہاں پر اپرائزنگز ہو جائیں گی، جو ایک مطلب ہے کہ غلط قسم کی کنکلوژنز تھیں یا ان کی ڈائریکشنز تھیں. اس میں یو ایس ملٹری اس کے خلاف تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے، وہ اس کے خلاف تھے. مارک روبیو اس کے خلاف تھا، جو ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ بھی اس کے خلاف تھا. سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہے وہ بھی اس کے خلاف تھا. لیکن ٹرمپ صاحب نے 24 گھنٹے سوچنے کے بعد وہ ان کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ اسرائیلی باقی جو پریشرز ہیں ود ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیبلشمنٹ وہ بہت زیادہ ہیں. تو ابھی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ اپنے لیگیسی کو کس طرح دیکھتا ہے. اگر وہ اس جنگ میں مزید رہا تو اس کی جو لیگیسی ہوگی وہ بہت داغدار ہوگی. تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے. امریکہ ڈال سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، اگر نہیں چاہتے اور وہ پریشر لے لیتے ہیں خود تو پھر میرے خیال میں یہ جو ہم نے ایکسرسائز شروع کی تھی یہ ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ظفر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو
تھوڑا سا مستقبل کے بارے میں بات کریں گے کہ اس جنگ بندی کا پاکستان پر، مشرق وسطیٰ پر، اور جو آنے والے ٹائم کے اندر جو ریجنل بلاکس یا جو شیپ لے رہی ہے دنیا، اس پہ بات کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے جو اب تک کی جو پاکستان نے جو کچھ کیا اس پر بات کی ہے. میں چاہوں گا کہ اس بریک کے اس حصے میں علی سرور نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. علی سرور نقوی صاحب، آپ سابق سفیر رہے ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو اچیومنٹ پاکستان نے اب حاصل کر لی ہے، اس کے بعد اب آنے والے وقت کے اندر اس کے کیا فوائد پاکستان کو ہو سکتے ہیں، اور کس قسم کا نقشہ جو ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں تبدیل ضرور ہوں گی، چاہے وہ ریجنل بلاکس کی صورت میں ہوں یا انٹرنیشنلی کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اول تو آپ کا جو پوائنٹ ہے نوشاد صاحب کہ پاکستان کو اس کے کیا فوائد ہوں گے، تو وہ ابھی اٹ از پری میچور. ہم اپنے ڈونٹ کاؤنٹ دا چکن بفور دے روسٹڈ. تو یہ فوائد بہت سے ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے، لیکن ابھی اس پہ زیادہ گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اچھا، جہاں تک خطے کی بات ہے، خطے میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی. اول تو جو خلیجی ممالک ہیں ان کو ایران کی حیثیت سمجھنی چاہیے. وہ چھوٹے ملک ہیں، ایران بہت بڑا ملک ہے، اور ایران کے ساتھ ان کو ملا کر رکھنا ہوگا، کیونکہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، وہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے سکتا ہے. تو اب جو یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، یہ دے آر کوائٹ انکانسیکوینشل ایکچولی. یہ دیکھا جائے تو کوئی اتنی خاص ان کی اہمیت نہیں ہے. آف کورس یہ آئل رچ لوگ ہیں، پیسے ان کے پاس بہت ہیں، لیکن جو دنیا کی جیو پالیٹکس ہے اس میں یہ لوگ بہت مارجنل پلیئرز ہیں. دے آر ویری اسمال پلیئرز. تو آئی مین کنٹری لائک، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم کنٹریز، مگر ہمارے جو خلیج میں جو چھوٹے ممالک ہیں، سوائے عمان کے، کسی کا رقبہ جو ہے وہ کراچی شہر سے بڑا نہیں ہے، یا آبادی بہرحال کراچی سے کم ہے. تو یہ جو عمان بڑا ملک ہے، اس کا رقبہ بہت ہے. تو کویت یا قطر، یہ سعودی عرب بھی بڑا ملک ہے ویسے تو. سعودی عرب کا بھی رقبہ کافی بڑا ہے، جی جی، مگر یو اے ای کا کوئی خاص نہیں ہے. جی. تو مطلب کہنے کا ہے کہ اس خطے میں اول تو ان کو ایران کے ساتھ رہنے کا پوری طرح آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت تنازع نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاکستان کی پوزیشن ایک، نوشاد صاحب، یہ ہمیشہ رہی ہے کہ پاکستان مسلمان ممالک کے تنازعوں میں کوئی سائیڈ نہیں لیتا ہے. پاکستان جانبداری نہیں کرتا ہے. پاکستان ہمیشہ ایران عراق جنگ میں پاکستان نے نیوٹرل پوزیشن رکھی تھی. یمن کے معاملے میں پاکستان نے نیوٹرل پوزیشن رکھی تھی. پاکستان ہمیشہ جب بھی کوئی مسلمان ممالک میں تنازع ہوتا ہے تو وہ ایک نیوٹرل پلیئر ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ گلوبل امپیکٹ بھی اس کا بہت ہوگا، اور بین الاقوامی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی حیثیت مانی جائے گی. اور ہرمز کے بارے میں جو آسان سا وہ ایک سوچ تھی کہ بھئی ہرمز جو فری واٹر وے ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمان اور ایران مل کر اس کے متعلق کچھ ضوابط اپنے طے کرنے والے ہیں، اور اس میں ممکن ہے کہ کوئی فیس یا کوئی لیوی اسٹیبلش ہو، جیسے سوئز کنال کا معاملہ ہے. جی، جیسے سوئز کنال ہے، جیسے ملاکا کا پتہ نہیں، مگر سوئز کنال کا تو ہے، اور پیناما کا ہے. پیناما کا بھی ہے. تو یہ دو تو واضح مثالیں ہیں. اور تیسرے یہ کہ ایران کو جو اس کا حق ہے بحیثیت خود مختار ملک، اس کو ایٹمی یہ ایٹمی والے پہ بھی توانائی
علی سر نقی صاحب میں واپس اس پہ جو یہ اس کے مطالبات ہیں یا سینکشن سے لے کر جو بھی 10 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں عبید اللہ نیازی صاحب یہ بتائیے, میں یہ جو سوال علی سرور صاحب نے کیا تھا معذرت چاہوں گا, یہ جو آگے کا جو ہماری شیپ کرے گی دنیا اور جو علاقہ کرے گا وہ کس طرح کا آپ کو ہوتا ہوا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جو جو پینامہ ہے نا جی, وہ انجینئرنگ ماربلز ہیں وہ تو خود بنائی گئی ہیں, یعنی کہ زمین کھود کے اور میڈیٹرینین اور ریڈ سی کو ملایا گیا اور ادھر سے جو ہے وہ 2 اوشن کو ملایا گیا پاناما کے ذریعے. یہ جو ہے نا ممالکہ یا یہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے یا مالدیپ ہے, یہ 3 جو اسٹیٹ ہیں یہ نیچرل وہ ہیں, یہ ہمیشہ موجود ہے اور یہ پورے ان کو ایک انٹرنیشنل گزرگاہ کے طور پہ ایکسیپٹڈ تھی. آج تک اس کو ڈسپیوٹ نہیں بنایا گیا تھا اور کبھی بھی نہیں بنایا گیا تھا. ایران کے اوپر اس سے پہلے عراق چڑھا رہا 8-9 سال اور اس کی بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ ایران کو کوشش کیا ہے کہ وہ بالکل جان کنی کے عالم میں رکھے. روس اور امریکہ افغانستان ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمائے تھے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ عراق کے اوپر دونوں جو تھے اس سے پیچھے تھے, سارے عرب ممالک اس سے پیچھے تھے. تو وہ ایک اور گیم ہے. تب بھی خیر جو ہے اسٹیٹ آف ہارمز کو ایران نے بند نہیں کیا. جب پچھلے سال اسرائیل نے حملہ کیا 12 دن کا پھر بھی نہیں بند کیا. 27 فروری تک یہ کھلی رہی ہے, لیکن 28 فروری کے صبح میرا خیال میں 8 بجے ایرانین ٹائم کے مطابق یا 9 بجے حملہ ہوا اور 2 گھنٹے بعد ایران کے جہاں باقی جگہوں پہ جوابی حملے آ گئے, وہاں پہ اسٹیٹ آف ہارمز کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا. اور یہ وہ چیز تھی کہ جو کہ کسی بھی جگہ پہ جب سچویشن روم کی 23 فروری کی میٹنگ جو ہے لیک ہو کے واشنگٹن پوسٹ پہ اگلے دن چھپی تھی, جس میں یہ اسی جنگ کے خط و خال جو ہے سوارے جا رہے تھے, تو وہاں یہ بات اٹھی تھی کہ اور یہی بتایا گیا تھا ٹرمپ صاحب کو سارے فوجی جرنیلوں کی طرف سے یکسبا ہو کے کہ آپ ادھر نہ آ جائیں, کیونکہ اگر جنگ لمبی ہو گئی تو پھر ہم پھنس جائیں گے اور پھنسیں گے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر پھنسیں گے. ایران نے پہلے دن سے اتنی میرا خیال ہے کہ غیر معمولی اور خیرہ کن اور حیران کن اور ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بہترین حکمت عملی رکھی کہ جنگ کو تو اس نے ایک سائڈ پہ رکھا, اسٹیٹ کے ذریعے انہوں نے ایک اور جنگ لڑی, معیشت جنگ لڑی, اور انہوں نے جیسے ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ اس کے ذریعے ہم دنیا کو انکیپیسیٹ کر دیں گے. آج امریکہ جو جنگ بند ہوئی ہے تو یہ امریکہ کی ملٹری شکست ہے. امریکہ کے پاس 2 چوائسز تھی, یا تو جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ کر جاتا جس کو کہنا چاہیے کہ آج بند نہ کرتا, آج نیکسٹ بات نابود کر ہی نہیں سکتا تھا. نوشاد صاحب میں تو کل کے میں نے کہا کیسے کرتا, پھر 4 گھنٹے میں کیسے کرتا بھائی, کوئی دنیا کے اندر کیا وہ سب نے سارے ایٹم بم مار دیتا 4 گھنٹے میں, جو کہ نہیں مارنے تھے. ظاہر ہے یہ باتیں ان کو چھوڑے, ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا نہیں کہہ رہا ہے, وہ تو آپ انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ میں سارے جتنے سین اینالسٹ نے کہہ دیا کہ وہ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج آدمی ہے اور بالکل انکیپیسیٹیڈ ہے, اور میرا خیال ہے اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے, ایک پاگل کے طور پہ ہینڈل کیا گیا ہے بیہائنڈ دا سین. اس کو جو اور بعد میں خبریں نکلیں گی کہ کیسے چین نے شی جن پنگ نے یا پوٹن نے ان کو علیحدہ سے پیار محبت سے محنت کرنے کر کے کچھ آگے دیکھ کے اس کو سمجھایا, جیسے کہ پاگل کو سمجھایا جاتا ہے یا ایک انٹاکسیکیٹڈ ڈرنک آدمی کو سمجھایا جاتا ہے. اب انہوں نے ان کے پاس 2 ہی راستے تھے کہ یا فوجی شکست قبول کر لیتے یا وہ ایک بالکل ایک نیشنل ہیوملیشن ہوتی کہ اس کے اندر وہ ایسا کرتے کہ ان کی پوری امریکہ جو ہل کر رہ جاتا. اب انہوں نے آرام سے فوجی شکست تسلیم کر لی ہے, لیکن اس کے اندر ایک لکون آ گیا. باقی تو خیر جو چیزیں ہیں آپ اس کو جتنے شاباش ایران کو دیں, جتنی شاباش پاکستان کو دیں, دونوں کا علیحدہ علیحدہ. ایران نے جنگی میدان میں جہاں ڈنکے بجا دیے, پاکستان نے سفارتی وہاں پہ ڈنکے بجا دیے. بالکل ٹھیک. کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھیں, جو کچھ جو کل ہوا ہے یہ کل نہیں طے ہوا, اور یہ سارے کے سارے جو سامنے جو چیز تھی اس پہ نہیں طے ہوا. یہ جو زیر زمین سفارتکار بیٹھے ہمارے پاس, انہوں کو پتہ ہے کہ جو اصل مذاکرات ہوتے ہیں وہ ساتھ والے جو اپنے کلی ہوتے ہیں اس میں بھنک نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ کہیں اور ہوتے ہیں. مطلب پاکستان کے اندر 4 وزیر اکٹھے ہوں گے, مذاکرات ہو سکتا ہے, یہ اصل معاملات طے ہو رہے ہوں گے استنبول میں, وہ بھی ہونا ہوتا ہے اور وہ بھی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک.
پھر جب ڈاکٹر صاحب یہاں سے گئے ہیں تو چین کے ساتھ گئے تو چین سے جو کچھ لے کے آئے تو میں نے تبھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جی یہ وہاں سے جو سکرپٹ ہے یہ بالکل وہی سکرپٹ ایران کے پاس ہے. پاکستان، ایران، چین، رشیا، ترکی اور سعودی عربیہ، یہ میں کہتا ہوں آپ کو، آپ بعد میں بتائیے، سارے ہمیشہ ایک پیج پہ تھے، ایک پیج پہ رہیں گے. لیکن سعودی عربیہ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، وہ 3-4 سال میں ہی چھوٹے کروٹیں لگی شروع کی ہیں اور امریکہ کی کنسٹیٹیوشن سے باہر نکلا. بہرحال آج کا دن خوشی کا اس لیے جو ہے کہ ایران جو ہے وہ کلیئر کٹ جو ہے جیت کے آئے. لیکن اصل جیت یہ نہیں ہے ایران نے کہ امریکہ جو ہے اس کو کچھ شکست یہ تو نہیں ہوئی کہ امریکہ کو ہار گئے. اسٹریٹ آف ہارمز کا ایک بطور ادارہ ایران کے پاس چلے جانا، جو کہ 27 فروری کو ایک بین الاقوامی گزرگاہ تھی اور کبھی بھی اس کے اوپر لگان یا محصول یا ٹول نہیں لگایا گیا تھا. اب ایران نے اس پہ $2 بیرل کہہ لے یا $2 ملین $1 پر بیرل یا کہہ لے 20 یا 25 کوئی تقریباً 22 اور 25 بلین ڈالر سال کا یہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کمپنسیشن دیں یا ریپریشن دیں. اگر ریپریشن نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں اس سے وہ کرنے دیں. اب یہ ساری وہ چیزیں کہ جس کے بارے میں اصولی طور پہ امریکہ جو ہے اس نے کوئی گو ہیڈ دیا اور چین نے اس کو بنوا دیا. یہ 15 دن کی یہ ایران یہ بھی جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو چین نے پیچھے سے تھوڑا سا کہا کہ نہیں اب آپ کریں. ہم یہ اصل مذاکرات جو کر رہے ہیں نا وہ چین اور روس امریکہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے. اور لیکن ہمارا جو فیلڈ واجد صاحب کا رول ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا رول ہے، کسی طور پہ بھی آپ اس کو جو لائٹ نہیں دے سکتے اور ہر طور میں اس کے پیچھے یہ بھی ہونی ہے اور اس کے لیے بہت جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ بہت تعلیم بیٹھی ہے اور یہ آگے نظام جو ہے کہ آگے ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے تقریباً اس کو انکار کر دیا. بظاہر 100 حملے لبنان پہ کر دیے ہیں، لبنان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور اگر ایران نے جواب دے دیا، ایران کو کہا ہوگا یا یہی امریکہ کو کہا گیا ہوگا کہ آپ اسرائیل کو لگام دے، میرا خیال ہے وہ دے دیں گے کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو سارا انحصار اسرائیل چھوڑ دے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اور اگر فرض نہیں چھوڑتا تو ایک بات جو ہے میں فکر مکمل کر لوں. دوسری بات اگر نہ چھوڑا تو پھر کیا ہوگا کہ امریکہ نے اسرائیل کو میرا نہیں خیال کھڑا ہوگا اور ایران کو اجازت ہوگی کہ اسرائیل کے ساتھ علیحدہ جنگ لڑے. پھر میرا خیال اسرائیل کے لیے پھر مزید ایک نیا تکلیفوں کا سفر شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے میں نے سوال پہلے بھی یہی کیا تھا، میرا پرسپیکٹو بھی تھا، لیکن اس سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پہ UAE کا کردار سامنے آیا. ذوالفقار صاحب، اس کی گوادر کے ساتھ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، اس کے اپنے کچھ دلچسپی انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سارے تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل، UAE، بحرین، انڈیا، یہ کچھ ممالک جو ہیں یہ علیحدہ سے ایک بلاک کی شکل میں آئے گا، جبکہ پاکستان، سعودی عرب، چین، رشیا، ایران، یہ سب ایک ڈیفرنٹ بلاک کی شکل میں سامنے آئیں گے. جب یہ اس طرح کی کوئی اگر سناریو بنتا ہے پھر جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے یا جو ریجنل ہمارے یہاں پہ سچویشن ہوگی وہ کس طریقے سے کنٹرول ہوگی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ چین نے اس سارے معاملے میں رول پلے کیا جس طرح نیسا فرما رہے ہیں. لیکن جب تک اسرائیل اس خطے کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کی پریزنس موجود ہے، یہ ایک ایسا کریکٹر ہے کہ یہ کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا. ابھی پاکستان کی جو سب سے بڑی وکٹری ہے، سب سے بڑا کمال ہے کہ اس نے امریکہ کو اسرائیل سے تھوڑا الگ کرنے کی کوشش کی ہے. امریکہ کو یہ ریئلائزیشن کروائی ہے، اس کے گھر سے بھی ہو رہی ہے، عوام بھی کروا رہی ہے، اس کی ٹیم بھی کروا رہی ہے، اس کی تمام پارٹی کروا رہی ہے اور پوری دنیا بھی کروا رہی ہے اور نیٹو نے بھی کروا دی. امریکہ ایک آئسولیشن میں چلا گیا. تو پاکستان نے ایک بڑی مہارت سے ایک زبردست ڈپلومیسی کرتے ہوئے اسرائیل کو آئسولیٹ کیا. اور اگر امریکہ اسرائیل کو ایک سائیڈ پہ کر کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی وکٹری ہوگی کہ ساری زندگی اسرائیل نے، وہ ساری دنیا کہتی ہے کہ امریکہ کا جائز بچہ اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اسرائیل تو امریکہ کو استعمال کرتا ہے. ابھی ایپسٹین کا سارا جو سکیم تھا کہ یہ ایپسٹین، پوری ٹیم ایپسٹین فائل کے نام پہ اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ سارا پلان تو زیرو ہو جائے گا نا، پہلی چیز. اور امریکہ اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اسرائیل کو مینیج کرنا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسرائیل کئی محاذوں پہ شرارت کر رہا تھا. اسرائیل نے یہ بھی گیم کی ہے کہ وہ سب کو کہہ رہا ہے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، مثلا UAE اس کا حصہ ہے، بحرین اس کا حصہ ہے، سعودی عرب تھوڑا سا رکا ہوا ہے،
وہ اوپنلی نہیں جا رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے آؤٹ ہوتا ہے تو ہونے دیں. مثلا اس کی جنگ کے مقاصد جو اسرائیل کے تھے کہ امریکہ کو بھی کٹ لگے گی, وہ یہاں سے بھاگ جائے گا, ایران بھی کچھ 100 سال پیچھے چلا جائے گا, رجیم چینج ہو جائے گی, تو میں اس خطے کا پلیئر بنوں گا, اور سارا جو آئل اور انرجی ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے میں نے پائپ لائن پورا ایک سسٹم بنا لیا ہے, پوری دنیا کو جو آئل جائے گا وہ روٹ ہوگا اسرائیل سے. وہ تو اگلے خواب دیکھ رہا ہے, وہ تو گریٹر اسرائیل کا وہ خواب دیکھ رہا ہے. ابھی سمجھیں کہ یہ لڑائی اگر امریکہ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے, جو کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا, تو ابھی اسرائیل کے ساتھ یہ تماشا رہے گا. ابھی اسٹیٹ آف ہارمز جو دوبارہ ایران نے ابھی بند کر دیا ہے, ابھی جو اطلاع ہے, تو وہ مسلسل شرارتیں کر رہا ہے, اور ٹرمپ نے اس کا جواب پتہ ہے کیا دیا ہے. ابھی ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی دیکھیں سب کو پتہ ہے, ایران کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل تو اس جنگ کا حصہ ہی نہیں تھا, جنگ بندی کا, تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے, تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, تو اپنے طور پہ یہ جو علی سرور نقوی صاحب, یہ جو اگر امریکہ ڈس اون کرتا ہے یا کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے, تو اسرائیل کو جو جواب ملے گا باقی تمام لوگوں کی طرف سے, کیا اسرائیل اس کو سسٹین کر پائے گا؟ ٹائم بڑا شارٹ ہے, میں چاہوں گا ذرا پریسائز سا جواب دیجیے گا. تو میں تو اب عادی ہو گیا اس کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کی جو صورتحال ہے, وہ ابھی امریکہ اگر اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتا ہے تو یہ پورا پروگرام, یہ پورا جو منصوبہ ہے, یہ انرائیول کر جائے گا, اور وہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. امریکہ آلریڈی, امریکہ میں اس کے خلاف بڑی اپوزیشن ہو رہی ہے ٹرمپ کے اور یہ جنگ کے, اور امریکہ کو اندرون ملک جو اس کے ٹرمپ کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اس کو سامنے رکھنی ہیں. جہاں تک یہ جو ہرموز اور ملاقہ کے وہ لیویز کا سوال ہے, دیکھیے بین الاقوامی قوانین, جس کا میں تو ساری زندگی 40 سال میں نے اس کو پریکٹس کیا ہے, یہ اب لاگو نہیں ہے, کوئی نہیں ایکسیپٹ کر رہا. اب ایران اگر چاہے لیوی لگانا, کوئی نہیں اس کو روک سکتا ہے. دیر از نو انٹرنیشنل لا. یہ اب اس طرح کا کھیل ہوگا, اور اب جو ملک جس کا وہاں پہ زور چلتا ہے اور ایران کے ساتھ یہ آبنہ ہرمز بہ رہا ہے, تو ایران ضرور اس پہ لیوی لگائے گا, اور عمان بھی لگائے گا. اور میں نے پڑھا ہے, جو میں پہلے کہہ رہا تھا, کہ یہ دونوں مل کے کوئی ایک ضابطہ استعمال بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیائی صاحب, میں یہ ذرا شارٹ سا جواب دیجیے گا. یہ جو اس وقت علی سرور نقوی صاحب نے بات کی ہے, یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمیں یو این کا جو کردار ہے, یو این ہم نے فلسطین سے لے کے اس سارے معاملے کے اندر یو این کا ہی نظر نہیں آتا. ورلڈ آرڈر جو ہے وہ برے طریقے سے آلموسٹ کلیپس کر رہا ہے. تو یہ ریجنل جو پاورز ہیں, یہ اگر اپنے اپنے لیول کے اوپر بلاکس بنا لیں گی, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر جو دنیا کا جو امن ہے, کیونکہ چین تو 2050 تک کسی اس میں سپر پاور کو کلیم کرنے یا اس طرح کے معاملے میں نہیں ہے, اور امریکہ کی جو درگت بنی ہے ایران سے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر ہے یہ قائم رہ پائے گا؟ آپ نے اس میں 2-3 فتوے بھی دے دیے ہیں کہ جو ملک اپنے آپ کو اسٹیبلش کرا چکا ہے کہ وہ اس وقت آج کی جو سب سے بڑی سپر پاور چین ہے. اکنامک پاور تو ہے ہی ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ چین کی اکانومی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. رہ گئی آپ کی تو جو انڈیا کی جنگ ہے اور جو ایران کی جنگ ہے, وہ کس سے جیتی ہے؟ چین کی ٹیکنالوجی جیتی ہے. انہوں نے بھی سسٹم بنایا جی پی ایس, امریکہ نے بھی, جس کی پوری ٹوٹل رینج 450 میل ہے اسپیس سے نیچے. چین نے بھی بنایا جس کی جو ہے آپ جا کے 35,000 میل تک اس کی رینج ہے, اور پورے سیٹلائٹ کا یہ پورا ایک کلسٹر ہے جو اسے بنائے ہوئے. دیکھیں چین کو تو آپ چھوڑ دیں, چین تو کوئی اور لیگ ہے. امریکہ جو ہے اس کی فرسٹریشن یہی تھی کہ وہ یہاں پہ آ کے ایک حکمرانی کے طور پہ آ کے بیٹھے گا, اور خطے میں اپنی چودراہٹ جو تھی جو اس کی متزلزل تھی. دنیا اس وقت جو ہے جو 150-200 سال کے بعد جو کروٹ لیتی ہے وہ لے چکی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اب ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے. میں تو اس بارے میں جو ہم جب دوست اٹھتے بیٹھتے ہو جانتے ہیں کہ میں پچھلے 10-12 سال سے کہہ رہا تھا کہ حضور یہ اسٹیبلش ہو گیا 2013-14 میں سیریا کے اندر ہو گیا, جہاں جہاں امریکہ کو چیک میٹ مل رہے ہیں, امریکہ وہاں سے فارغ ہو گیا ہے. کہاں کہاں اس کی درگت نہیں بنائی پچھلے 10-15 سالوں میں. یہ وہ سارے ساتھ تھے جو چین کے رشیا کے تھے. اب وہ بات یہ کہ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ دو بہت بڑی طاقتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو ہے, روس اور چین.
ٹھیک امریکہ جو ہے اس نے اس کے بعد اس کا انفلوئنس جو ہے ختم ہو چکا ہے. تو یہ جو 150 سال بعد ایک دنیا کروٹ لیتی ہے وہ کروٹ لے چکی ہے دوبارہ. پورے کے پورے علاقے سے اس کے اڈے غیر محفوظ ہو گئے ہیں. 180 اڈے جو اسے اپنی حفاظت کے لیے پوری دنیا پھیلائے تھے کیونکہ گلف کے اندر پتہ چل گیا سارے انسیکیور ہیں. امریکہ یہاں سے فارغ ہو گیا, امریکہ نیٹو سے فارغ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں صاحب, مجھے آپ نے دیکھا ٹرمپ نے خود سب کو کنڈیم کیا, آسٹریلیا کو, جاپان کو, ساؤتھ کوریا کو, ادھر سے فارغ ہو گیا ساؤتھ چائنا سے. دنیا سے وقت ختم ہو گیا. مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. علی سرور نقوی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب, بریگیڈیئر سعد صاحب, ڈاکٹر حسن ظفر صاحب اور ذوالفقار راحت صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.